قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکیٰ لہم۔ وعن جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نظر الفجاء فأمرنی ان اصرف بصری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھ لو۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیز اور بھائیوں، رمضان المبارک میں ظہر کے بعد درس حدیث ہو رہا تھا۔ غالباً 28 یا 29 رمضان میں پورا کیا تھا۔ اس کے بعد 25 دن گزر گئے۔ ہم یوں کہیں کہ ہم حدیث رسول سے دور ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے پھر توفیق دی، اسی کا فضل ہوا، اسی کا کرم ہوا۔ اس کے فضل کے بغیر، اس کے کرم کے بغیر اس کا نام لینا ہی ناممکن ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو ہمارا عنوان تھا کہ انسان کے جسم میں 7 اعضاء، بھاگ، پارٹس ایسے ہیں جن سے عام طور پر گناہ ہوتے ہیں۔ اس میں پیر، شرمگاہ، پیٹ، ہاتھ، آنکھیں، کان، دل، اور زبان، یہ 7 اعضاء ہیں۔ ان میں زبان کا بیان مکمل ہوا تھا رمضان المبارک سے پہلے۔ پھر رمضان میں مختلف عنوان پر آپ کی خدمت میں بات عرض کی۔ پھر میں نے اپنے شیخ سے رجوع کیا کہ اب کون سا موضوع، عنوان اور ٹاپک میں اپنے سامعین کے سامنے، ان کو بھی فائدہ ہو، مجھے بھی فائدہ ہو۔ تو کہ جسم کے اندر ایک عضو اور ہے جس سے بہت زیادہ گناہ ہوتے ہیں، اور وہ عضو ہے آنکھ۔ اس وقت دنیا میں گناہ کا جو بازار گرم ہے، اس میں سب سے بڑا دخل اگر انسان کے کسی جسم کے عضو کا ہے تو وہ آنکھ ہے۔ اس لیے میں نے یہ عنوان طے کیا ہے، حفاظت نظر کے انعامات اور بد نظری کے نقصانات۔ اگر بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا تو دنیا آخرت کے کتنے بڑے بڑے انعامات سے اللہ نوازیں گے، اور اگر نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر کے نگاہوں کے گناہ ہو چکے یا کر لیے تو کتنے بڑے بڑے نقصانات دنیا اور آخرت کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، اور بڑی قیمتی قیمتی نعمتیں ہیں۔ دل کا صحیح ہونا، دماغ کا صحیح ہونا، ہاتھ اور پیروں کا صحیح ہونا، اسی طرح سے آنکھ اور آنکھ میں روشنی کا ملنا۔ ساری دنیا چمک دمک سے بھری ہو، لوگ خوشیاں منا رہے ہو، پوری دنیا کے اندر کمکمے ہو، بجلیاں ہو، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دے کر آنکھ کی روشنی سے اگر محروم کر دیا ہو تو بندہ کہے گا کہ ساری دنیا میں اجالا ہوتے ہوئے میں اندھیرے میں ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا راستوں میں چلنے والے لکڑی لے کر جب چلتے ہیں، کبھی کسی سے ٹکراتے ہیں، کبھی کوئی اس سے ٹکراتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے نگاہ عبرت سے ان کو دیکھیں کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا انعام ہے، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ تو چاہتا تو اسی کی طرح مجھے بھی کر سکتا تھا۔ یہ اللہ اتنی بڑی نعمت آنکھ کی، اس کا استعمال میں کہاں کر رہا ہوں؟ دنیا دیکھے نہ دیکھے، اللہ تیری نہ سونے والی آنکھ ضرور دیکھتی ہے۔
اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا دنیا کے انسانوں، خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کا مال تم نے لیا اور نہیں دیا، کسی کی زمین لی اور دبا لی، نہیں، خیانت تو یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو نعمت آنکھ کی دی تھی، جہاں استعمال کرنا چاہیے تھا وہاں نہیں کیا، یہ بھی خیانت ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ وہ ہے جو آنکھ کی خیانت اور دل کے بھید جانتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے آنکھ۔ علماء نے لکھا ہے دل جو ہے نا، دل یہ تمام جسم کے اعضاء، بھاگ، پارٹس کا بادشاہ ہے، سلطان الاعضاء کہتے ہیں دل کو، تمام کا یہ چیف ہے، کمانڈر ہے، یہ بادشاہ ہے دل۔ لیکن علماء نے لکھا ہے دل پر اگر اچھے یا برے اثرات پڑتے ہیں تو اس کا ذریعہ آنکھ ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو کیمرے کی شکل دی ہے۔ آج کل ایک زمانہ تھا، کبھی آدمی پکنک کے لیے جاتا تھا، تفریح کے لیے جاتا تھا، کسی سے کیمرہ وہ استعمال کے لیے عاریتاً لیتا تھا کہ کیمرہ دینا، میں پکنک پر جا رہا ہوں، کچھ فوٹوگرافی کریں گے۔ کیا زمانہ تھا! کیمرہ ہونا بہت بڑی بات ہوتی تھی، ریڈیو ہونا بہت بڑی بات ہوتی، ریڈیو۔ اللہ اکبر! جیسے دنیا نے ترقی کی ہے ویسے ہی گناہ کے بازار بہت گرم ہو گئے، عام ہو گئے۔ ایک زمانہ تھا آدمی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک مرتبہ کسی کے ساتھ میں پردیپ سنیما میں گیا، اور شروع سے اسکول کے زمانے سے یہ ڈریس شروع کر دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کرتے اور پاجامے میں پردیپ سنیما میں جانا اور سر پر ٹوپی ہو، اب کریں تو کیا کریں؟ پھر اس میں ہم نے انسرٹ کی تھی اور ٹوپی اتار دی تھی، پھر بھی کسی دو چار آدمی نے دیکھ لیا کہ آپ یہاں پکچر دیکھنے آئے۔ اللہ اکبر! کتنا آدمی ڈرتا تھا، ہم بھی کتنے ڈرتے تھے کہ ہم مووی دیکھ رہے ہیں، ہم فلم دیکھ رہے ہیں، وہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا ہوگا۔ بہرحال کہ میرے پر یہ بات یاد آئی اچانک سے، عرض میں یہ کر رہا تھا کہ یہ کیمرہ ہے، کیمرے میں اچھی تصویریں بھی آتی ہیں، بری تصویریں بھی آتی ہیں، اچھے مناظر بھی آدمی کیچ کرتا ہے، سیو کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، برے منظر بھی اس میں سیو کرتا ہے۔ آنکھ یہ انسان کے جسم کا کیمرہ ہے، جیسا محفوظ کرے گا ویسے اثرات پڑیں گے، اس کی زندگی پر بھی پڑیں گے، اس کی لائف پر بھی پڑیں گے۔ اور یہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، کسی کتاب میں ابھی اللہ نے دل میں بات ڈالی، لائف تو لائف، اس کے اثرات انسان کی زندگی کی روزی پر بھی پڑیں گے، چونکہ قرآن میں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں، زمین پر اور سمندروں میں فساد بپا ہوا، حالات بگڑے، کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، انسان کے کرتوت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب یہ کرتوت میری آنکھوں سے بھی ہو سکتے ہیں، میری زبان سے بھی ہو سکتے ہیں، میرے ہاتھ پیر دل و دماغ سے بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں مثال سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آنکھوں کے اثرات کیسے پڑتے ہیں جسم پر، دل پر خاص طور پر۔ اپنے اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرما دے۔ جب بندہ کعبۃ اللہ پر نظر ڈالتا ہے، اس وقت کی کیفیت آنے والے سے پوچھنا، جب تو اللہ کے گھر پر در پر گیا تھا، حرم کعبہ کو دیکھنے کے لیے جب تو پہنچا تھا، جب تو نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا، تیرے دل کی کیفیت کیا تھی؟ ذرا پوچھ لینا کیا ہوا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان آنکھوں سے اس نے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو دیکھا، اللہ کی محبت دل میں آنے لگی، اللہ کی عظمت آنے لگی۔ کسی نے تقریر نہیں کی، کوئی واز نہیں سنا، اچانک اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت کیوں آئی؟ تو کہ آنکھوں سے اللہ کے گھر کعبۃ اللہ کو دیکھا۔
اسی طرح اگر قرآن کو آدمی دیکھتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے، اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح سے احادیث رسول کو دیکھتا ہے، گنبد خضرا پر جب نظر پڑتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جوش مارتی ہے، آدمی رہ نہیں پاتا۔ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا عمرے کے موقع سے جب روضے رسول کو دیکھا انہوں نے اتنا روئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں اور قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کیفیت کیوں بدل گئی؟ تو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالی اور آپ کے گنبد خضرا کو دیکھا۔ اثر تو کہ آنکھوں نے دیکھا، دل نے اثر لے لیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں، آنکھوں کا دیکھنا اس کا اثر ڈائریکٹ دل پر پڑتا ہے اور دل اس اثر کو قبول کرتا ہے، پھر وہ سپلائی کرتا ہے دماغ کی طرف۔ اچھے میں بھی ہوتا ہے، برے میں بھی ہوتا ہے۔ برے منظر دیکھتا ہے آدمی، دل پر اثر آتا ہے اور یہ دل پھر سپلائی کرتا ہے، ڈائیورٹ کرتا ہے، فارورڈ کرتا ہے دماغ کی طرف۔ اب تجھے کیا کرنا ہے؟ تصویر جو تو نے دیکھی ہے اس تک پہنچنے کے راستے کیا ہے؟ اس لیے قرآنی تعلیمات اور احادیث نبویہ سے واقفیت رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی اس بات کو سمجھے گا کہ خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہوں کی حفاظت کی بہت تاکید اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ مستقل قرآن میں اللہ نے حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کن سے کہوں، کن سے فرماؤں، کن کو بتاؤں؟ للمؤمنین، اپنے ایمان والے بندوں کو بتا دو۔ کیا بتاؤں؟ یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا کرے، نگاہوں کو جھکا کر چلے۔ مضمون کو شروع کرنے اور بیان کرنے سے پہلے میں بھی بہت حیران و پریشان تھا۔ آج کل موبائل کی دنیا ہے، چلتے پھرتے بے حجابی، بے پردگی عام ہو چکی ہے۔ چونکہ اللہ کے یہاں آپ کو بھی جواب دینا ہے، مجھے بھی جواب دینا ہے، ہماری زندگی کا حساب دینا ہے۔ کہنے والے کا کہہ کر کے چھوٹنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں حساب دینا ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اللہ کرے اللہ مجھے عمل کی توفیق نصیب فرما دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ تو عرض میں کر رہا تھا، یہ آنکھیں نا، آنکھیں یہ کیمرہ ہے، اس کا اثر پڑتا ہے، اچھا بھی پڑتا ہے، برا بھی پڑتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھو اور اللہ کے گھروں کو دیکھو اور احادیث رسول اور کلام اللہ کو دیکھو، تو اسی طرح اللہ والوں کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے۔ آدمی اپنے گھر اللہ والوں کو کیوں بلاتا ہے؟ دکانوں کی اوپننگ میں اللہ والوں کو کیوں دعا کے لیے بلاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کتنے اللہ والے ہیں۔ اس لیے جیسی نظر ویسا دل پر اثر، یاد رکھنا، آپ کے لیے بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے۔ جیسی نظر ویسا دل پر اثر۔ اس لیے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دھرم کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں، تمام مذاہب میں برائی ہی ہے۔ ان کے یہاں زنا کرنا تو کہ برا ہے۔ کسی مذہب میں پوچھ لو کہ بھائی بدکاری کرنا، زنا کرنا، برا فعل کرنا تو کہ برا ہے۔ شراب پینا تو کہ ان کے یہاں برا ہے۔ اگرچہ وہ روکتے نہیں ہیں لیکن برا ضرور مانتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ہے کہ یہ برائی ہے۔ لیکن اسلام کی ایک خاص بات جو مجھے عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں، اسلام کی خصوصیت اور فوقیت یہ ہے کہ اسلام نے گناہ تک پہنچنے کے جتنے ذرائع، اسباب، کارن اور جتنے بھی بیچ کے راستے تھے اس کو بھی برا کہہ دیا ہے۔ اس کی ایک مثال دے کر میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں۔ اسلام نے شراب کو منع کیا ہے، نشہ منع ہے اسلام میں۔
اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ لوگ شراب پینے سے بچتے تھے اور کتراتے تھے، دور رہتے تھے، اب شراب سے آگے کیا کیا نشیلی چیزیں دنیا میں آ گئی۔ ایک بہت بڑی سازش ہے اللہ کے دشمنوں کی کہ خاص کر ایمان والوں کے جوانوں کی جوانی کو تباہ کر دیا جائے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں غالباً 27 شب کے بیان کے بعد یا کسی اور بیان کے بعد ایک صحابہ آئے، انہوں نے کہا مولانا ایک تعویذ چاہیے۔ میں نے کہا کون سا تعویذ؟ تو ایک جوان ہے، ماں باپ تنگ آ چکے ہیں، رو رہے ہیں، ہاتھ پیر جوڑ رہے ہیں، کیا ہوا، کیوں نہیں مانتا؟ تو کہ شراب، معاف کرنا، ڈرگس کا عادی بن گیا ہے، نشیلی چیزوں کا عادی بن گیا ہے۔ ماں باپ تنگ آ گئے ہیں، ماں باپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں۔ لیکن ان کا کوئی تعویذ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن کچھ دعائیں جو حدیث میں آئی ہو، یا یہ کہ بھئی ان کے علاج معالجے بھی دنیا میں ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اور مذاہب میں شراب حرام ہے، لیکن اسلام نے صرف اتنا نہیں کہا کہ شراب نہ پینا، شراب حرام، اتنا نہیں کہا، بلکہ یوں کہا شراب کا لینا، شراب کا دینا، شراب کا پینا، شراب کا بیچنا، شراب کا بنانا، شراب لینے اور دینے میں بیچ کا آپ میڈل بننا، ایکس وائی زیڈ، الف سے لے کر یا تک، شراب تک پہنچنے کے جتنے بھی اسباب تھے، جتنے بھی ریزن تھے، کہا کہ جیسے شراب پینا حرام، یہ سارے کام بھی حرام ہیں۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ کیوں؟ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ گناہ تک پہنچنے کا پہلا جو زینہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، اسی کا سد باب کر دیا جاوے، اسی سے روک لگا دی جاوے تاکہ گناہ تک آدمی پہنچ ہی نہ سکے۔ یہ خوبی ہے اسلام کی۔ ایسا خوبی والا دین، مذہب اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نظر جو ہے، اس کے اثرات دل پر بھی پڑتے ہیں، دماغ پر بھی پڑتے ہیں، جسم کے اور اعضاء پر بھی پڑتے ہیں۔ کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن حالات ایسے ہیں ہمارے سامنے۔ بہت سارے ہمارے نوجوان آج نکاح سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے موبائل کی دنیا میں ایسا لطف لیا، ایسا مزہ لیا کہ اب نکاح کے لائق وہ نہیں رہے ہیں۔ اس کے اثرات پڑے ان کے جسم پر کہ کہتے ہم نکاح نہیں کر سکتے، یعنی ہمارے اندر وہ قوت مردانگی ختم ہو چکی، ہم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیا اثر پڑا؟ تو کہ نظروں کا اثر پڑا، زندگی لائف بیکار ہو گئی۔ سالوں پہلے مولانا نے کہا تھا کہ فلاں فلاں کو اپنا سمجھایا جاوے، یہ وہ کہ بھئی وہ نکاح کر لیں، تو پھر بات یہ سامنے آئی کہ مشکل ہے ان کا نکاح ہونا، ان کو تو پھر علاج کرنا پڑے گا۔ کیا ہوا؟ میں سالوں پہلے کی بات کر رہا ہوں، نظر کا اثر پڑا، یہ نکاح نہیں کر، پورے جسم، یہ تو زندگی جسم پر، یہ تو میں آپ کو ہماری زندگیوں پر، ہماری روزیوں پر، ہماری پوری لائف کے اندر اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جیسی نظر ویسا دل پر اثر ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، آپ بھی کریں، ہم بھی کریں۔ اس لیے شاعر نے جو شعر کہا ہے اس پر میں اپنی بات کو آج مکمل کرتا ہوں۔ یہ مضمون ہمارا کہ حفاظت نظر کے انعامات کیا ہیں اور بد نظری کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم چلائیں گے۔ اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو۔ یہ اللہ نے آنکھیں تو دی تھی کہ ہم اللہ کے قرآن کو دیکھ کر اللہ کا تصور کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان احادیث کو پڑھ کر دیکھ کر کے آقا کا خیال کرتے کہ آقا کیسے تھے، لیکن ہم نے یہ سارے منظر نہیں دیکھے۔ ہم تو اللہ نے آنکھیں اس لیے دی تھی کہ ہم ان آنکھوں سے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتے۔ اسے دیکھا اسے دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ دیکھا یار کو نہ دیکھا یار۔ آنکھیں تو اس لیے تھی کہ ہم خواب کے اندر محمد رسول اللہ کا دیدار کرتے، لیکن کیا یہ آنکھیں خواب میں آقا کو دیکھ سکتی ہے؟ بہت مشکل ہے۔ جن چیزوں کو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، اگر آنکھوں نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد توبہ نہیں کی تو بہت مشکل ہے۔ بلکہ
اللہ حفاظت کرے، کہیں ایسا نہ ہو یہ آنکھوں کے گناہوں سے توبہ کیے بغیر قبر میں چلے گئے اور آپ کا نورانی چہرہ، برکت والا پیارا چہرہ اللہ نے دکھایا، کون ہے یہ، اسے پہچانو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب مردے کو رکھا جاتا ہے تو دنیا کی جس جگہ میں ہوتا ہے وہاں سے لے کر ساری زمین روز رسول تک اللہ تعالیٰ شک کر دیتے ہیں، پھاڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ براہ راست آقا کا دیدار روز رسول میں اسی جگہ سے وہ کرتا ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں کون ہے، پہچانو اسے۔ اگر بغیر توبہ کے آنکھوں کے گناہ کا بغیر توبہ کے چلے گئے کیسے پہچانیں گے ہم؟ اس لیے شاعر کہہ رہا ہے، نہ دیکھا یار کو، نہ دیکھا یار کو، اغیار کو دیکھا تو کیا دیکھا۔ اغیار کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کو۔ ہاں، اللہ نے چاند سورج ستارے بنائے تھے کہ میرے بندے اسے دیکھ کر میری قدرت کو پہچان میں کون ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی، ایمان والے مردوں کی، عورتوں کی، جوانوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، تمام کی نظروں کی اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ ان نظروں سے اگر گناہ ہو چکے ہیں اللہ سے ہم مل کر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ آمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ مولا کریم ہم اقراری مجرم ہیں، آپ کے بندے ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ آپ نے دنیا میں ہمیں جنم دیا ہے، ہماری زندگی کو پورا کر کے آپ ہمیں اپنے پاس واپس بلانے والے ہیں۔ اے اللہ، ایک غلام جب اپنے نوکر کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، میں اپنے مالک اور اپنے آقا کو کیا جواب دوں گا؟ اے مالکوں کے مالک، اے خالقوں کے خالق، اے رب کائنات ذوالجلال والاکرام، ہماری زندگی نافرمانیوں میں، گناہوں میں، معصیت میں تیری کیسی کیسی نعمتیں کہاں ہم نے استعمال کر لی۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کو معاف کر دے، بیوی بچوں کو معاف کر دے، قریب دور کے رشتہ داروں کو معاف کر دے، ہم پر احسان اور ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف کر دے، ہم پر احسان کرنے والے، ہم سے محبت کرنے والوں کو معاف کر دے، ہمارے زندوں کو، ہمارے مرحومین کو معاف فرما دے، امت کی پریشانیوں کو عافیت سے دور فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، قرض والوں کو چھٹکارا دے دے۔ اے اللہ قید خانوں میں رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ بہت سارے جوان پچھلے دنوں میں اے اللہ اپنی اور اب تیرے گھر کی حفاظت کے خاطر سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے گئے ہیں۔ اے اللہ عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے، انہیں باعزت بری فرما دے۔ اے اللہ جو کچھ دیا آپ نے دیا ہے، ہمارے پاس نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا، اللہ آپ کا نام ہی رہے گا۔ اے اللہ جو نعمتیں آپ نے دی ہے اللہ اسے باقی فرما لیں، زائل اور ختم ہونے سے حفاظت فرما دے۔ اللہ ان کی شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، نگاہوں کی حفاظت نصیب فرما دے، نگاہوں کی حفاظت عطا فرما دے۔ اے اللہ جسم کے سارے اعضاؤں کو گناہوں سے پاک کر دے، صاف کر دے۔ اللہ آپ سے ملاقات ہوگی، آپ تو پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ ناپاکی کی حالت میں موت آنے سے بچا لینا۔ اور اللہ سب سے بڑی ناپاکی تو گناہوں کی ناپاکی ہے، گناہوں کی بدبو ہے۔ اے اللہ پکی سچی توبہ کے بعد تو اے اللہ موت عطا کرنا، پکی سچی توبہ کے بعد موت عطا کرنا۔ اللہ ہم سب سے تو راضی ہو جا، ہم سب سے تو راضی ہو جا۔ اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، ناراضگی والی زندگی سے حفاظت فرما۔ اللہ تیرے نبی کی محبت میں یہ آئے ہیں، حدیث رسول سننے کے لیے آئے ہیں، اللہ اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، نبی کی قبر میں پہچان نصیب فرما، آپ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے میدان میں نفسی کے عالم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو، جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا، لکھا، سنا، متمنی متوقع ہے، اس پر ہمارا حق بنتا ہے، اللہ ان کے دنیا آخرت کی تمام کی حاجتوں کو، ضرورتوں کو اپنے خزانے سے پورا فرما۔ اس بستی کے قبرستان میں جتنے تیرے بندے تیری بندیاں سو رہی ہیں اللہ سب کی مغفرت کر دے، سب کی مغفرت کر دے، سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا